حسين وينه بالسيوف مقطعينه. نادت الزهرة بحزنها وطلعت من أرض المدينة. الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه. الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه. وين طايح يا ابو الاكبار وجسمك الطاهر توذار. قلبي المصابك تفطر، قلبي المصابك تفطر. يا الذبحوك ضامي واسمع بنحرك ونينه. الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه. الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم اللہ اجورنا وحجورکم. عرض تسلیت کرتے ہیں بمناسبت عاشورہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ ختم ہونے والی نہیں ہے. متعدد روایات میں وارد ہے کہ یہ سلسلہ روز قیامت تک رہے گا، الی یوم الانقضاء، اس دن تک جب دنیا تمام ہو جائے. اور عرض تعزیت پیش کرتے ہیں مقام شامخ و عالی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی عنایت خاص فرمائے تاجیل حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں، تاکہ وہ خون امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام اور ان کے اصحاب و انصار کا انتقام لے سکے، اور بشریت جو جہاں کہیں ہے اور مشکلات میں گرفتار ہے، سب کے سب کو نجات دے سکے. کتاب شریف کامل الزیارات میں ایک روایت ہے جو کہ مختلف اسناد کے ساتھ وارد ہوئی ہے، جو کہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے. میں اس روایت کا کچھ حصہ پڑھنا چاہوں گا. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ میں کیا آ سکتا ہوں، تو امام نے فرمایا کہ آ جائیں. راوی کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، درحالی کہ امام حج گئے ہوئے تھے، عراق سے حج کی طرف گئے تھے اور وہاں سے مدینہ منورہ گئے تھے. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہہ رہے تھے کہ میں نے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کی خدمت میں رہ سکتا ہوں. اور یہ جب وہاں گئے تو امام صادق علیہ السلام کو انہوں نے مصلی عبادت پہ پایا. جب وہ اس غرفے میں وارد ہوئے تو امام صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے کچھ انتظار کیا یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام نماز کو ختم کر سکیں. اور روایت میں موجود ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام نے نماز ختم فرمائی تو انہوں نے سجدہ کر لیا، اور حالت سجدہ میں ذاتی باری تعالی سے گفتگو کرنے لگ گئے، راز و نیاز کرنے لگ گئے. چونکہ روایت طولانی ہے تو میں مکمل روایت کو نہیں پڑھوں گا. اگر آپ چاہیں کہ مراجعہ کریں تو کتاب کامل الزیارات ہے، باب نمبر 40 حدیث نمبر 2. حضرت نے سجدہ کیا ہوا تھا اور یہ عرائض بارگاہ الہیہ میں فرما رہے تھے. معصومین علیہم السلام کی روش یہ ہے کہ بس اوقات وہ کچھ دعائیں تعلیم فرماتے تھے لوگوں کو کہ ان دعاؤں کو اس طریقے سے پڑھا کریں. حسب درک جو
لوگوں کی درک ہوتی تھی، جتنا وہ سمجھتے تھے اس اعتبار سے یہ سلسلہ ہوتا تھا۔ اور بس اوقات ایسی دعائیں ہوتی تھی کہ وہ کسی کو تعلیم کے غرض سے نہیں ہوتی تھی بلکہ خود کر رہے ہوتے تھے، اور یہ دعائیں مکمل اس شان کے ساتھ ہوتی تھی کہ جو معرفت اہل بیت علیہم السلام خدا کے لیے رکھتے تھے، جتنی معرفت وہ اللہ کے حساب سے ان کی عبودیت کے رکھتے تھے، اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ اور اس روایت میں جو حالت سجدہ میں امام دعا فرما رہے تھے، یہ اس دوسری قسم کی دعا تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا، اللہم یا خصنا بکرامہ، کہ کرامت کو انہوں نے ہمارے لیے، اپنی کرامت کو ہمارے لیے خاص کر دیا۔ اور جو لوگ کرامت رکھتے تھے اس میں سے جیسے زرارہ تھے، ابی عمیر، سلمان تھے، ابو ذر، یہ لوگ تھے، اور یہ بھی انہی کے وسیلے سے تھے، چونکہ تابع تھے اہل بیت علیہم السلام کے، اور ان کی جو کرامت ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے کے تحت تھی۔ فرمایا خصنا بالکرامہ، یعنی کرامت کو ہمارے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ووعدنا بالشفاعہ، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جو وسط میں ہے اس کو بھی بیان کروں۔ امام فرما رہے ہیں بزوار القبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، زوار ہمارے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے قبر کے زوار، ان زوار کے لیے حضرت نے دو عمدہ چیزیں ارشاد فرمائی۔ زوار جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایسا کیا ہوا؟ حضرت نے یہاں پہ دو مطالب ارشاد فرمائے، سرورن ادخلوها نبیک وغیظا ادخلوها علی عدونا۔ حضرت درگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں، روایت میں مقرر وارد ہے کہ جو لوگ کربلا جاتے ہیں یہ زیارت من بعد ہے، جو لوگ کربلا میں نہیں ہوتے، دور سے زیارت کی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے عاشورہ کا موقع ہو، اربعین ہو، غیر اربعین ہو، وہ لوگ جو زائر امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی زیارت کے لیے گیا ہے۔ زیارت کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کے نزدیک جائیں، جیسے زیارت معصومین علیہ السلام ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زیارت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اس کو زیارت نہیں کہہ سکتے لغتاً، یعنی اگر دور سے زیارت کی جائے، لیکن ان کے لیے بالخصوص، یعنی اگر ان کے لیے کسی دور سے زیارت کی جائے تو لغت کے اعتبار سے وہ زیارت حساب نہیں ہوگی۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ تکوین اور تشریح کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کم و بیش کافی چیزیں خاص کی ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، حتیٰ عربی لغت کے اعتبار سے بھی چیزوں کو تغییر دی ہے، جو کہ میں ایک دو مثالیں میں نے عرض کی تھی، جیسے کہ اس کو زیارت نہیں کہا جا سکتا، یعنی ایک شخص جو کہ کربلا مقدسہ سے بہر ہے، یہ زیارت نہیں ہے۔ اگر زیارت کرے، زیارت کا معنی یہ ہے کہ نزدیک ہو، جیسے اموات کی زیارت ہے، یعنی اگر کوئی شخص دور سے کوئی فاتحہ کسی میت کے لیے پڑھیں تو کیا یہ زیارت شمار ہوگی؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی حتیٰ دور سے بھی زیارت کی جا سکتی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے دو چیزیں ارشاد فرمائی ہے درگاہ الہیہ میں، یہ دو چیزیں اہل بیت کی ثقافت ہے،
ایک یہ کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے رسول اللہ کے قلب نازنین کو مسرور کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے۔ اور دوسری یہ چیز کہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے دشمنان اہل بیت علیہم السلام ناراض ہو جاتے ہیں۔ سروراً ادخلوها نبیک وغیظاً ادخلوها علی عدوک عدونا، یہ نہیں کہا کہ عدو نبیک بلکہ کہا عدونا۔ یہ چیز اہل بیت کی ثقافت میں شامل ہے۔ بس اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک شخص جو زیارت کر رہا ہے اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے قلب نازنین کو مسرور کرتا ہے، شاد کر دیتا ہے، اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام کو غضب کر دیتا ہے، ان کو ناراض کر دیتا ہے۔ یعنی دشمنان اہل بیت علیہم السلام کو شعائر حسینیہ سے ناراض کر دینا یہ اہل بیت کے مقاصد میں شامل ہے۔ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یہ اہل بیت کی ثقافت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک ایسا شخص پیدا ہو جائے، کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائے جو اپنے آپ کو بظاہراً شیعہ کہتے ہوں، اور دنیا کے عرف میں بھی وہ لوگ شیعہ محسوب ہوتے ہوں گے، یہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے شعائر میں کار شکنی کریں، لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ لوگ رسول اللہ کے دل کو خوش کرتے ہیں یا دشمنان اہل بیت کو غضب میں ڈالتے ہیں؟ بلکہ ڈر تو یہ ہے کہ شاید یہ وہ دوسرے صف میں ان کا شمار ہو جائے۔ حتیٰ روایت میں وارد ہے کہ اگر یہ شخص استطاعت حج رکھتا ہے، حج نہیں جاتا، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ مسلمان ہے۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر یہ شخص نماز روزہ تو رکھ رہا ہے، حج نہیں جا سکتا، اس کی موت یہودی اور نصرانیت کی موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حدیث میں وارد ہے، جن کو علماء عامہ اور خاصہ دونوں نے نقل کی ہے، جیسے شعراء نے بھی بیان فرمایا کہ اگر، اور روایات میں بھی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کفار میں سے شمار ہوگا۔ یہ دوسرا مطلب جو میں اس روایت سے نقل کرنا چاہوں گا۔ روایت مفصل ہے، آخری جو راوی نے جو کہا ہے اس کو بھی میں نقل کر دوں۔ کہا کہ فما زال یدعو هو ساجدا بالدعاء۔ اس روایت میں ایسے لگتا ہے کہ امام ان کو تکرار کر رہے تھے۔ وَلَمَّا انصرف، حضرت سجدے سے سر اٹھایا، ابھی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں گیا اور کہا کہ میرے والدین آپ پر فدا ہو۔ راوی نے کہا کہ یہ دعائیں آپ ان لوگوں کے لیے کر رہے تھے کہ جو خدا کو حتیٰ نہیں پہچانتے، خدا کو بھی قبول نہیں کرتے۔ ظننت، ظن لغت عرب میں یہ الفاظ یقین اور شک دونوں کے لیے کہے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ دعائیں آپ اس شخص کے لیے کرتے جو خدا کو نہیں پہچان تھا، وہ جنت میں چلا جاتا، جہنم میں نہ جاتا۔ یہ راوی کہہ رہے ہیں، چونکہ راوی حج پر گئے ہوئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں کیوں حج پہ آیا، مجھے چاہیے تھا کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے چلا جاتا تاکہ میں بھی آپ کی اس دعاؤں میں شامل ہو جاتا۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے اس قدر اندازہ نہیں تھا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا اتنا عظیم ثواب ہے کہ آپ امام معصوم حالت سجدہ میں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اس قسم کی دعائیں آپ فرما رہے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کے زمانے میں شعائر حسینیہ میں سے صرف دو چیزیں تھیں۔ ایک امام حسین علیہ السلام کی زیارت، وہ بھی جو مشکلات اس دور میں تھے، جو ظالمین زائرین کو شکنجہ کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، حتیٰ قتل کرتے تھے، حتیٰ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو زندانوں میں شہید ہو گئے بھوک کی وجہ سے، اور جس کو مرحوم
مجلسی نے بہار الانوار اور دوسروں نے بھی نقل کیے ہیں۔ دوسری چیز امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، بس یہی دو چیزیں تھی۔ امام ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں امام بارگاہیں نہیں تھی، زنجیر زنی نہیں تھی، سینہ زنی نہیں تھی، قسم کی اعضاء نہیں تھی، آزاداریاں نہیں تھی، میں غریباں کی آزاداری نہیں تھی۔ یہ جو عشرہ محرم پہلے ابتدا میں کرتے ہیں، کس روایت میں یہ وارد ہے؟ یقیناً نہیں تھے۔ جہاں تک میرے مطالعے میں ہے تو صرف ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے ہم نے دیکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب محرم الحرام شروع ہو جاتا تھا تو میں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کبھی خندہ نہیں دیکھتا تھا، یعنی وہ حالت غم میں رہتے تھے۔ فرمایا لا یرا ضاحکا، یعنی ہم نے کبھی ان کو خندان اور خوش نہیں دیکھا۔ یہ درست ہے کہ ان کے لیے عاشورہ کا دن مصیبت کا دن تھا، لیکن کیا وہ ابتدائے محرم سے جو 10 دن ہے، کیا اس میں عزاداری اور مجالس کا اہتمام کرتے تھے؟ یقیناً نہیں۔ کبھی یہ عزاداری عاشورہ میں ہوتی تھی، کبھی غیر عاشورہ۔ شاعر آ جاتا تھا اسی پہلے ابتدائی عشرے میں، چونکہ زمانے ائمہ اطہار علیہ السلام میں یہ عزاداری یعنی یہ جو عشرہ محرم ہے یہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے یہ بدعت ہے، یا جیسے امام بارگاہوں کو بنانا یہ بدعت ہے، جو کہ ائمہ کے زمانے میں یہ نہیں تھے۔ اس قسم کا حکم کہ ما انزل اللہ کے بارے میں انسان حکم کریں، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ 100 دفعہ لواط اور زنا سے حتی بدتر ہے۔ قرآن میں ہے، روایت میں ہے، خدا کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے، یعنی ما انزل اللہ، یعنی غیر ما انزل اللہ۔ ایک دفعہ ایک فقیہ ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اہل علم ہے، غلطی کر دیتا ہے حکم شرعی میں، اس کا کوئی اشکال نہیں ہے چونکہ وہ نہیں جانتا۔ ایک دفعہ ایک عام شخص ہے جس کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کوئی اور چیز ہے، ایسی ہی عبث گفتگو کرتا ہے۔ حتیٰ اگر علماء عامہ کے روایات کو بھی دیکھیں، حضرت نے حتیٰ اس قاضی سے کہا انت تلعبون بالدین، تو دین کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس کو آپ نے دین کا نام دیا ہوا ہے کہ در حال یہ ایک کھیل ہے جو آپ کھیل رہے ہو، چونکہ رسول اللہ نے صرف قرآن اور عطرت کے بارے میں کہا ہے، اور یہی ہے، صرف یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا قرآن ہے یا عطرت ہے، کوئی تیسری چیز بھی نہیں ہے۔ کیونکہ شعائر کے بارے میں نہ تو قرآن نے کوئی موضوع ان کا بیان فرمایا اور نہ ہی روایات میں کہ شعائر کا موضوع کیا ہے، جس کو میں مکرر آپ کی خدمت میں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ جب اس کا موضوع بیان نہیں ہوا تو یہ مسئلہ عرفی ہو جائے گا، جیسے بہت سے دوسرے موضوعات ہیں۔ اگر علمی اعتبار سے مورد بحث قرار واقع ہو جائے، اگر علمی اعتبار سے مورد بحث قرار دیا جائے تو یہ ہو جائے گا مستنبط، استنباط کی ضرورت ہے۔ اگر اس کا موضوع ہی مشخص نہیں ہے تو اس کا استنباط کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فقہا کی بھی یہی روش ہے، جو بہت سارے جن لوگوں نے کتابیں دیکھی ہے، جیسے عروۃ الوثقیٰ ہے، یا جیسے رسالہ جواہر ہے، یا رسالہ شیخ انصاری ہے، ان میں مفصل طریقے سے یہ اس بحث کو ذکر کر چکے ہیں۔ حتیٰ زمانہ کبریٰ تک ایک بھی حسینیہ نہیں تھا، ایک بھی امام بارگاہ نہیں تھی۔ ایک گھر کو مثلا وقف کر دیتے تھے، کہہ دیتے تھے یہ عزاداری کے لیے، اور احکام وقف بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہر چیز جو ہے وہ ائمہ کے زمانے میں ہونے چاہیے؟ ائمہ نے محض قوانین صرف بیان کیے ہیں، حتیٰ وہ چیزیں جس میں استنباط کی ضرورت ہے تو اس میں استنباط کرے، لیکن شعائر یہ نہیں ہے۔ حتیٰ وہ شعائر جو آج درست کیے جائے، آج جو ہے بنائے جائے، یہ بھی اس شعائر کا ایک حصہ شمار ہوگا۔ بس اس میں یہ چیز ہے کہ کوئی حرام چیز نہ ہو فی نفس سے، یا مثلا کوئی عنوان ثانوی، اس کی بھی اپنی ایک جائگہ ہے، اور کوئی بھی چیز جو کہ تجلیل امام حسین علیہ السلام
میں شامل ہو جائے اس کو آپ شعائر کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب شعائر ہے، اور مخصوصاً جو اس عشر محرم میں اور جس کا آج کی رات اور کل کا دن بھی اس میں شامل ہیں، جس پر عشرہ تمام ہو جائے گا، وہ کوئی دنیا میں جہاں کہیں جس نے جو بھی خدمت کی، یہ جو چھوٹی سی جگہ بنا دیتے ہیں کہ جہاں پہ شربت دیتے ہیں، چائے دیتے ہیں، کیا یہ شعائر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی شعائر ہے جو کہ پہلے نہیں تھے۔ کیا یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جیسے زیارت اربعین اور غیر زیارت اربعین؟ یعنی کوئی شخص اگر سنے کہ کھانا کس کے لیے دے رہے ہیں، کہیں گے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اسی کو ہی شعیرہ کہتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے وہ شعائر میں شامل ہے۔ روایت میں وارد ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام نے کے بعد ایک ملک نے، ایک فرشتے نے دریاؤں پر پرواز کر دیا۔ اس نے آواز دی، یا اہل البحار، اور کہا البس ثیاب الحزن، یعنی غم کا لباس پہن لو، جو کہ دریا میں رہنے والی مخلوقات کا غم کا لباس کالا نہیں ہے، بلکہ یہ کالا لباس پہننا یہ بشر کی حزن کی علامت ہے۔ اور جو مچھلیاں ہیں دریا میں، وہ ان کے ساتھ سیاہ لباس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ سیاہ لباس پہننا بھی شعائر میں سے ہیں؟ کہیں گے جی بالکل ہے۔ شعائر کے لیے کوئی خاص ایک محدودیت قرار نہیں دی گئی ہے۔ ہر وہ چیز جو تجلیل کا سبب بن جائے امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہ شعیرہ ہے۔ اور اس کے برعکس ہر وہ شخص جو اس شعائر حسینی پر کی اہانت کرے، روایت میں وارد ہے، ہو سکتا ہے کہ عامہ نے بھی اس کو نقل کیا ہو، علماء شیعہ نے تو نقل کر چکے ہیں، مختلف اسناد کے ساتھ یہ نقل ہے۔ اس دن جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ہم تبریک عرض کی اور ہم تعزیت۔ شہادت امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں واقعہ ہونی تھی، چند روایات وارد ہے کہ تمام کے تمام ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آئیں۔ کیا یہ خصائص امام حسین علیہ السلام میں نہیں ہے؟ ولادت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق میں نے نہیں دیکھا، ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق میں نے نہیں دیکھا، ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے متعلق میں نے نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ ملائکہ الہیہ کی کتنی تعداد ہے، کتنے ہزار ہے، کتنے ملین ہے، کتنے بلین ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ ان کی تعداد مٹی کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ حتیٰ ایک مشت مٹی کو اٹھائے ہاتھ میں، تو کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مٹی میں کتنے ذرات ہیں؟ ہزاروں ہے، لاکھوں ہے، ملین ہے، بلین ہے۔ اس وقت آپ اندازہ لگائے کہ پورے دنیا کا خاک، روایت میں وارد ہے کہ لم یبقى ملکن، تمام کے تمام ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے آ کے تبریک بھی عرض کی اور تعزیت بھی، جو سید شہداء علیہ السلام کربلا میں شہید ہونے والے تھے۔ وہیں پہ جو انہوں نے تبریک عرض کی، میں نے نہیں دیکھا کہ تبریک کے رد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے، یعنی ان کے جواب میں انہوں نے کچھ کہا ہو،
یعنی انہوں نے آ کے سب سے پہلے تبریک عرض کی، مبارکباد پیش کی اور پھر تعزیت پیش کی جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہونے والے ہیں۔ اور اس کے متعلق متعدد کتب میں جیسے واقعہ ہے بہار الانوار میں کہ حضرت نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا اور کچھ نہیں کہا، بس انہوں نے کچھ نفرین کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے۔ سب سے پہلی نفرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کی اسی دن جب جبرائیل اور دوسرے ملائکہ نے خود ولادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر جو وحی لے کے آئے تھے شہادت امام حسین علیہ السلام کی، بارگاہ الہیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہم اخذن ما خذلہ۔ یہ پہلی نفرین تھی، کے بعد کچھ اور نفرین بھی فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کے متعلق کچھ لوگ ہوں گے جو نصرت فرمائیں گے، لیکن اسی دن جب جنگ ہوئی تو اہل بیت علیہ السلام کی بعض لوگوں نے نصرت کی، وَيَسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ لیکن بعد عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کرنا یا ان کے اوپر قبح بنانا یا در و دیوار بنانا، کیا یہ نصرت ہے؟ دنیا کے ہر حصے میں عزاداری کرنا یا کوئی عزاداروں کو کھانا کھلائے، جو بھی کر رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی ایک قسم ہے۔ ایک قسم یہ بھی ہے جو حضرت کے دشمن ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ظاہراً تو ایک شخص شیعہ ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ان کے متعلق بھی ایک روایت موجود ہے جو کہ حضرات علماء ان کو پڑھتی بھی ہیں اور دیکھتی بھی ہیں کتابوں میں۔ شاید شیخ انصاری کے فرائض الاصول میں بھی یہ موقع کے اعتبار سے وارد ہو۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں، ظاہراً یہ شیعہ ہے لیکن یہ یزید کے لشکر سے بھی زیادہ بدتر ہے امام حسین علیہ السلام کے حق میں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ضرر اور نقصان یزید کے لشکر سے بدتر ہے ہمارے شیعہ کے حق میں۔ یزید نے کیا تھا؟ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، حتیٰ ان لوگوں کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے ہمارے شیعوں کے حق میں۔ خدا نہ خواستہ کہ ایسا کوئی ہو جو اس قسم کا اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہو لیکن اس کا نقصان ہو۔ یقیناً اگر ایسا کوئی ہے تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ جنہوں نے امام حسین پہ ظلم کیا، یہ بھی ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ اور دوسری ان کی قسم ہے خذلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ سے درخواست کی وَخْذُلْ خَذَلَ۔ خذلان کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص مدد کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا۔ مثلاً ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، یہ شخص پاسپورٹ دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا۔ یا اس طریقے سے مزید بہت ساری چیزیں۔ ایک شخص ہے جو اس شخص کی مدد کر سکتا ہے کربلا جانے میں، پیسوں کے اعتبار سے، یا اس کی سفارش کر سکتا ہے تاکہ یہ پاسپورٹ کو بنا سکے اور کربلا جا سکے۔ اسی طریقے سے مثلا عراق کا ویزا ایک شخص نہیں لے سکتا۔ شخص اگر واسطہ بنے تو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ خذلان کا دقیق معنی یہی ہے، یعنی یہ شخص مدد کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا۔ مدد بھی پیسوں کے اعتبار سے مدد، سفارش کے اعتبار سے مدد، پیسوں کی مدد یا زبان کی مدد، قلم کے ذریعے سے مدد اگر لکھ دے تو اس کا کام ہو سکتا ہے۔ جو مدد نہیں کر رہا اسی کو خذلان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے روایت میں ہے کہ ان کے آنسو جاری ہوئے
اور اس حالت میں کہ جب آنسو جاری ہے پروردگار کے دربار میں، انہوں نے نفرین کی کہ وہ شخص جو مدد کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا، بار الہ آپ بھی اس کی مدد نہ کریں۔ یعنی مدد نہ کرے اس سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا کی عافیت نہ دیں، یعنی اس کو پیسے نہ دیں، اس کو کامیابی نہ دیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نہ قبر میں، نہ برزخ میں، نہ روز قیامت کسی اعتبار سے بھی اس کی مدد نہ کریں۔ یعنی یہ شخص نے نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، حج پر بھی گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ رسول اللہ کی دعا کوئی ایسے ضائع تو نہیں جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا قضیہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ میرا مقصد کہ مہم ہے اس کا ایجاب اور سلب دونوں۔ دیکھیں مقرر یہ نقل ہو چکی ہے مختلف کتابوں میں، مقاتل میں، ایک شخص کوفہ میں نجار تھا، ان لوگوں میں سے تھے کہ جو کربلائے مقدسہ آئے تھے انہی ایام عاشورہ میں۔ مرحوم مجلسی نے اس واقعے کو بہار میں نقل کیا اور مرحوم مجلسی سے پہلے بھی نقل کر چکے ہیں۔ اس کا نام بھی میرے خیال میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام کیا تھا۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے طلب فرمایا، اسے کہا کہ آپ کربلا گئے تھے، آپ نجار نہیں تھے؟ اس نے کہا جی رسول اللہ، میں نجار ہی تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا آپ نے مدد کی تھی؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں میں نے کربلا میں کچھ بھی نہیں کیا، میں نے نہ کسی کے اوپر تلوار اٹھائی، نہ کسی کے اوپر تیر پھینکا، نہ امام حسین پہ، نہ ان کے اصحاب پہ، نہ کسی پر، میں اس کے اس واقعے کے نزدیک ہی نہیں تھا۔ بس ایک واقعہ ہوا تھا کہ ان ظالمین میں سے جو قاتلین امام حسین علیہ السلام میں ایک شخص تھا کہ جس کے خیمے کی لکڑی ٹوٹ گئی تھی، صرف میں نے وہ لکڑی بنائی تھی، میں نے کربلا میں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ غور فرمائے کہ حضرت نے ان کو کیا کہا، فرمایا اکثرتا ثواب، چاہے تو لشکر میں تھا یا نہیں تھا۔ لشکر یزید کتنا تھا؟ لکھا ہے کہ 30,000، یعنی وہ شخص جو اس لشکر میں شامل نہیں ہے یقیناً اس لشکر میں اس کو نہیں حساب کیا جا سکتا، لیکن حتیٰ اللہ سبحانہ و تعالی نے لغت کو ہی چینج کر دیا امام حسین علیہ السلام کے واقعے میں۔ اسے کہا کہ تیری جائیگاہ جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ اس نے یہ کیا تھا کہ قاتلین امام حسین علیہ السلام میں ایک شخص جس کی خیمے کی لکڑی ٹوٹی تھی، اس نے اس لکڑی کو صحیح کر دیا تھا۔ یہ خطرناک نہیں ہے؟ بہرحال خوش بحالت ان لوگوں کے کہ جو لوگ آج کی رات تک اور کل موفقین تھے، کامیاب ہیں اس راہ میں۔ چاہیے کہ پھر بھی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اس راستے میں مدد کریں۔ اگر ہم کر سکے تو یقیناً کرنا چاہیے، خذلان نہ کریں۔ مدد کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کر سکتے ہیں اس کی مدد تو کوشش کریں، بات کریں، کوشش کریں تاکہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ خذلان کے قید میں آ جاتا ہے، خذلان کے زمرے میں آ جاتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ ایک اور داستان آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اور قصہ جو ہے یہ عبرت ہے، انسان اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اللہ نے یہ جو آیا فرمایا ہے اس میں مراد جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی امتی تھی کہ جو ظاہراً کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ کربلا میں ایک شخص تھا، اللہ اس پر رحمت کرے، ابھی فوت ہو چکے ہیں۔ اس دور میں جب ہم کربلا میں تھے، اور یہ داستان تقریباً 60 سال کے قریب کا واقعہ ہے۔ اس دور میں حکومت عراق آزاد خیال تھے، اور وزیروں سے ملنا، مشیروں سے ملنا اور دوسرے لوگوں سے ملنا یہ ایک عادی چیز تھی، یعنی لوگ ملاقات کرتے رہتے تھے۔ بغداد کے وزارت خانے میں ایک شخص کام کیا کرتا تھا، وزیر کسی طریقے سے اسے ناراض ہوئے اور اس کو اپنے وزارت خانے سے نکال دیا۔
اور اس کو اس کام سے بے دخل کر دیا۔ یہ شخص خود کربلا کا تھا اور کربلا کے میں ایک شخص کے پاس آیا جو کہ اہل خیر اور بخیر قسم کا آدمی تھا۔ اس نے اپنی مشکل پیش کی کہ اس وزیر نے فلان وجہ کے سبب سے مجھے بے دخل کر دیا ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں اور مجھے اپنے کام پہ دوبارہ لگا دیں۔ یہ بھی وہاں سے اٹھے اور سیدھا ان کے ساتھ بغداد گئے، جو کہ خود وہ کہہ رہے تھے۔ میں وارد ہوا اور اس کے سیکریٹری کے پاس گیا۔ میں نے وہاں گیا اور ان سے بات کی۔ وہ جو بواب تھا جو دروازے پر بیٹھتا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے وزیر سے ملاقات کرنی ہے۔ میں وہاں گیا اور سلام علیکم کہا۔ میں نے ان سے کہا کہ فلاں شخص کو جو آپ نے اپنے کام سے نکال دیا ہے، اس کو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو دوبارہ بحال کر دیجئے۔ اس کے ساتھ جو مشکل ہے کوئی اتنی زیادہ بڑی مشکل نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ میں کربلا سے آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا بھی اس سے کہا، لیکن اس نے میری بات کو رد کی اور برے طریقے سے میرے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال اس کے میرے ساتھ اوقات تلخ ہوئے اور اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس زمانے میں بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اگر کوئی کسی وزیر کو بھی کچھ کہہ دیتا تھا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس وقت موجود تھا اور مجھے یاد ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھی بہرحال جو اس نے برے اخلاق میرے ساتھ کیے تو میں نے بھی اس کو سختی سے جواب دیا۔ ان سے کہا کہ آپ یہ نہیں کریں گے، تو اس نے کہا نہیں۔ دوبارہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تجھے مجبور کروں گا اس کام پہ۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کس طریقے سے مجبور کریں گے؟ تو میں نے کہا آپ دیکھتے رہیے۔ اس نے بھی میرے ساتھ سختی کی اور کہا جو آپ کر سکتے ہیں جا کے کر لیجئے۔ میں وہاں سے آیا اور اس سیکریٹری کے ساتھ عراقی اصطلاح میں ان کے ساتھ بیٹھا۔ میں نے اس کو کچھ پیسے دیے اور اس کو کہا کہ یہ وزیر جو ہے یہ کس کے ساتھ اس کی زیادہ دوستی ہے۔ میں نے کہا کہ ان کے کوئی رشتہ دار، تو انہوں نے کہا کہ وہ فلان وزیر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی خاص دوستی ہے۔ میں نے کہا اور کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو پولیس آفیسر ہے وہ، مثلا اس کا جو ہمسایہ ہے وہ اس کا دوست ہے۔ 4-5 لوگوں کے میں نے نام اپنے ساتھ لکھ دیے اور وہاں سے باہر آیا۔ میں نے ٹیکسی لی اور ایک کے پاس میں گیا۔ مثلا وہ وزیر جو دوسرا وزیر تھا جو اس کا داماد تھا، اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں کربلا سے آیا ہوں اور ایک درخواست ہے آپ سے، وہ فلان وزیر کو کیا آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جانتے ہیں بالکل۔ میں نے کہا کہ اس نے ایک شخص کو کام سے نکال دیا ہے اور وہ بھی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے درخواست کی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے تو ان کو جو ہے اس کو واپس کر دے اور ایک ٹیلی فون اس وزیر کو آپ کر دیں۔ اس نے بھی میری بات مانی اور انہوں نے اس کو ٹیلی فون کر دیا اور کہا کہ وہ جو فلاں شخص کو آپ نے کام سے نکال دیا ہے اس کو واپس کر دیں۔ تو میں ٹیلی فون پہ سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اس کو واپس نہیں کروں گا اور یہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے اس کو بھی باہر نکال دیں۔ اور میں نے خود بات سنی تو میں باہر آیا اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور وہاں سے میں اس پولیس آفیسر کے پاس گیا۔ تو میں اس کے پاس بھی گیا اور اس سے کہا کہ میں کربلا سے آیا ہوں، فلاں بندے کو انہوں نے نکال دیا ہے، تو کیا آپ اس فلاں وزیر کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں بالکل جانتا ہوں، وہ میرے دوست ہیں۔ تو اس نے بھی اسی طریقے سے، میں نے ان سے کہا کہ اگر مشکل نہیں ہے تو ایک ٹیلی فون کر دے۔ تو اس نے بھی ٹیلی فون کیا اور اس کو بھی دقیقاً اسی طریقے سے ہی کہا، اور اس طریقے سے میں ان 4-5 جتنے بھی تھے ان کے پاس میں فردن گیا اور یہی واقعہ پیش آیا۔ لیکن جب میں آخری کے پاس گیا تو جب اس نے ٹیلی فون کیا تو وزیر ہنسا اور اس نے کہا کہ اس کو کہہ دے کہ ٹھیک ہے واپس آ جائیں، میں ان کو اپنے کام پہ بحال کرتا ہوں۔ میں ان کے پاس واپس گیا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ آپ کیا میرے سارے دوستوں کے تعلقات مجھ سے خراب کرو گے؟ چلو ٹھیک ہے، ان کو آپ واپس کر دیجئے، میں اس کو اپنے کام پہ لگا دیتا ہوں۔
اس چیز کو جو ہے وہ نصرت کہتے ہیں. یعنی یہ شخص اگر یہ کام چونکہ کر سکتا تھا اور اگر نہیں کرتا تو اسی کو خذلان کہتے ہیں. خذلان اس شخص کے لیے جو وہ کام کرنے والا تھا اس کے حق میں. آج امام حسین علیہ السلام کی نصرت کیا ہے اور اس کام میں خذلان کیا ہے؟ نعوذ باللہ. تمام کے تمام شعائر امام حسین علیہ السلام دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی کوئی بھی شعائر امام حسین علیہ السلام جو انسان کر سکتا ہے اس کے توان میں ہے. وہ کہا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہاں کوئی ضرر ہے نہیں کر سکتا انسان تو وہ چیز اور ہے. اگر کوئی چیز ہے جس میں حرج اور ضرر ہے تو وہ اور چیز ہے. لیکن ہاں روایات میں یہ وارد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قضیے میں کوئی حرج اور اس قسم کی چیزیں نہیں ہے. اللہ کل لیکن فقہی مسائل کے عنوان سے اگر کسی چیز میں حرج اور ضرر نہیں ہے اور پھر بھی نہیں کر رہا تو اس کو کہتے ہیں خذلان. آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی 61 ہجری تو نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام حالت جنگ میں ہو، اور آج خذلان امام حسین علیہ السلام میں کوئی مورد نہیں ہے، کوئی مصداق نہیں ہے. یہ لوگ جو 200 سال پہلے اس کے بعد آئے اور حرم امام حسین علیہ السلام کو خراب کر دیا، توکل عباسی جنہوں نے کئی دفعہ حرم امام حسین علیہ السلام کی تخریب کی، یہ لوگ دشمن ہے، معاند ہے، ناصبی ہے. وہ شخص جو مدد کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا، مثلا پیسے دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا، قرض کر سکتا ہے آزاداری کے فروغ کے لیے، حسینیہ کے لیے، لیکن نہیں کر رہا، مثلا گفتگو کر سکتا ہے یا خود قرض لے سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا. سید حسن اصفہانی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے اور مجھے کچھ پیسے چاہیے. تو سید نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ قرض کر لیں. تو میں نے کہا کہ ضرورت آپ کی ہے اور قرض میں کروں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے کچھ پڑھا لکھا تھا. اس نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قرض نہیں کیا کرتے تھے لوگوں کے حاجات کے لیے؟ اور آپ بھی چونکہ رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھے ہیں. یہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرض کرو گے تو کل کو دے بھی سکو گے، اور اگر میں قرض کروں تو میں تو قرض پھر دے نہیں سکتا. یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بس امام حسین علیہ السلام کے حق میں خذلان نہ کریں. میں یہیں سے ہی تمام مومنین جو کسی بھی ملک میں ہیں، کہیں پر بھی ہے، بہت ساری جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر حسینیہ موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، لیکن بہت ساری ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پر حسینیہ نہیں ہے. میں مخصوصاً جوانوں سے کہوں گا کہ ان کے ارتباطات اچھے ہیں، یقیناً اس امر میں کوشش کرے اور جہاں پر حسینیہ نہیں ہے وہاں حسینیہ بنائیں. اگر آپ بھی اسی طریقے سے جیسے اس شخص نے اس وزیر سے بات کی ایک اور شخص کے لیے، آپ بھی اگر کوشش کریں تو یہ کر سکتے ہیں. اس نے وزیر کے اوپر کوئی ظلم بھی نہیں کیا تھا، فقط یہ کہ ان کے رفقا کے پاس گئے اور اس مسئلے کو انہوں نے حل کیا. لہٰذا آپ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے حق میں خذلان نہ کرے، اور یہ بہت سارے لوگ ایسے کر سکتے ہیں. سینکڑوں حسینیہ کویت میں ہے اور میں وہاں پر خود موجود تھا. اس میں سے 10-15 حسینیات ایسے ہیں کہ جو بڑے حسینیات ہیں. اس میں سے ایک حسینیہ جس کے ابھی جو بانی ہے میں نام نہیں لوں گا، جس زمانے میں میں وہاں تھا تو ان سے ان کے جد کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی، ان کے والد کے ساتھ نہیں. اس زمانے کی بات ہے کہ یہ کویت آج کا کویت نہیں تھا کہ آج اس میں تیل ہے، بلکہ اس زمانے میں جب تیل نہیں تھا انہوں نے یہ حسینیہ بنائی تھی وہاں پہ. ہو سکتا ہے کہ 90 یا 100 سال پہلے. اور ایک یہ جس شخص نے بنائی تھی وہ ایک عام قسم کا تاجر تھا. آج وہ امام بارگاہیں کویت کی مہم امام بارگاہوں میں سے ہیں.
وہ شخص اس کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی 30 سال پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو امام بارگاہ ہے یہ مجھ سے خریدنا چاہ رہے ہیں۔ شاید وہ زمانہ جنگ کا زمانہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ امام بارگاہ مجھ سے خریدنا چاہتے تھے 5 ملین دینار میں اس زمانے میں، اور آج کے دور میں یہ 5 ملین ڈالر بن جائیں گے تقریباً۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو فروخت نہیں کیا، میں نے کہا یہ میری نہیں ہے، اور یہ کس طریقے سے ان کے والد نے اس زمانے میں بنائی تھی۔ یہ خود وہ لڑکا خود نقل کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے والد نہایت ہی ضعیف قسم کے تاجر تھے، اور ان کا کچھ خاص کام بھی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی پیسے اس کے پاس آتے تھے اس میں سے تیسرا حصہ وہ رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور اس قدر غریب تھے کہ پورے مہینے میں یہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ 1 کلو گوشت جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہمارے لیے خریدتا تھا، اور پورے ہفتے میں اس کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ گوشت خرید سکے ہمارے لیے۔ اس کے باوجود بھی وہ تیسرا حصہ امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھتے تھے۔ اگر یہ تیسرا حصہ وہ نہ دیتے امام حسین علیہ السلام کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں وہ 3 دفعہ 2 دفعہ گوشت کھاتے۔ حتیٰ وہ شخص جو ہے خمس دینے والے بھی تھے، سال میں وقت معین پہ خمس بھی دیا کرتے تھے۔ اور جب ان کے پاس پیسے ہوئے تو یہ جو زمین اس نے امام بارگاہ کے لیے خریدی تھی یہ کویت سے اس زمانے میں بحر کی زمین تھی۔ حتیٰ بعض لوگ کہتے تھے یہ جو آپ حسینیہ بنا رہے ہیں یہ تو صحرا ہے، یہاں پر کون عزاداری کرے گا؟ وہ کہتے تھے کہ آپ مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ اور آج وہ اس زمین پہ سینکڑوں حسینیہ ہے کہ جو وہاں کی مہم ترین حسینیات ہیں، مہم ترین امام بارگاہیں ہیں۔ صرف حسینیہ نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، مثلا کوئی اور شاعر حسینی میں کام کریں، جیسے کھانا دینا، عزاداری کو فروغ دینا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اسلامی ممالک میں، غیر اسلامی ممالک میں کوئی بھی ایسا کام جو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بڑھائے، تجلیل کرے، اس کو کہتے ہیں شعائر۔ حالانکہ وہ اس زمانے میں نہ بھی ہو، آج درست ہوئے ہو، جیسے روز عاشورہ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ذکر مصائب پڑھنا جو کہ شعیرہ ہے، کہ ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے، یہ پہلا مطلب۔ اور دوسرا مسئلہ ہے 40 کا مسئلہ، جو کہ غیر اسلامی اور اسلامی ممالک میں جس طریقے سے بعض لوگ 40 میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے برخورد کرتے ہیں، لوگوں کو توجیہ کرتے ہیں، اور اس کا نام جو ہے وہ قانون رکھتے ہیں۔ وہ چیز جس کو امام حسین علیہ السلام سے زائرین کو دور کرے، اس کو کیا قانون کہا جا سکتا ہے؟ دقیقاً اسی حدیث کا مفہوم ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ یزید کے لشکر سے زیادہ مضر ہے ہمارے شیعوں کے حق میں۔ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، چاہے اسلامی ممالک میں ہے، غیر اسلامی ممالک میں ہے، وہ ہو ان کے اس حال پہ، تو امام حسین علیہ السلام کے کام میں توبہ کرنے کی بھی پھر بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر علیہ السلام کا توبہ قبول کیا تھا، اور حتیٰ ہو سکتا تھا کہ وہ توبہ قبول نہ کرتے۔ ایک استثنائی مسئلہ تھا، یہ کوئی ہر جگہ پہ تو نہیں ہوگا، اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کوئی ایسا کام کرنا، وہ اگر خود جو ہے وہ اس کو قبول کر لے استثنائی طور پہ تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ مسائل جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پیش آتے ہیں، چاہے اقتصادی مسائل ہے، سیاسی مسائل ہے، قانونی مسائل ہے، 1 2 3 4 لوگ مل کے کوشش کرے، وزیروں کے پاس جائے، وکیلوں کے پاس جائے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ان لوگوں کی کوشش سے اگر ہو سکے صرف 1 بندہ بھی اگر اضافی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں، اسی دقیقاً اس قصے کی طرح جو نجار کا قصہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ شخص جو ہے جہنمی ہے، آپ اس کے برعکس اگر کوشش کریں اور اس میں سے آپ 1 شخص کو کربلا بھیج دیں جو وہاں شرکت کریں، بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے اس یزیدی لشکر کے اس میں اگر کوئی شامل ہو جائے، اس کا بھی حساب ہوگا۔
اگر حسینی لشکر میں کوئی شامل ہو جائے تو یقیناً اس کا بھی حساب ہوگا۔ ایک ہوائی جہاز کو انسان جو ہے وہ اجارہ کریں اور اس کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے زائرین کو بھیجے، چاہے اسلامی ممالک میں ہو یا غیر اسلامی ممالک میں ہو۔ مثلاً کوئی گاڑی کو کرایہ کر لے، ایک شخص کو حتی کربلا بھیج دے، پیسے دے دے، اگر پیسے بھی نہیں دے سکتا تو ادھر ادھر گفتگو کرے کسی نہ کسی سے اور اس کام میں کوشش کرے، یا حتی قرض کر لے کسی سے۔ انسان ہو سکتا ہے خود کربلا جا سکے نہ جا سکے، لیکن اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کربلا بھیج دے، بالکل اسی طریقے سے جیسے اکثر سواد، یعنی حتی ایک چھوٹی سی لکڑی کو اس نے بنایا تھا کہ اس ایک لکڑی کی وجہ سے اس کو جہنم کا مستحق کر دیا تھا۔ یہ قضیہ بالکل اسی طریقے سے ہے۔ یہ خود حضرت نے فرمایا تھا کہ اکثرتا سواد، یہ در حقیقت دوسرے عام موارد میں اکثرتا سواد نہیں ہے، لیکن چونکہ استثنائی مسئلہ ہے امام حسین علیہ السلام کے اس قضیے میں، انسان کو ہر حالت میں کوشش کرنی چاہیے کہ خذلان نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو واقعہ ہم نے پیش کیا تھا کہ اس شخص کا جو وزیر کے پاس گئے تھے کربلا سے، خود نہیں کر سکتا تو کسی واسطے سے کرے، لیکن کوشش کرے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تمام کی زحمات کو قبول فرمائے، سب کو کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے، تاکہ یہ محرم اور سفر کی عزاداریاں روز بروز پیش رفت کر سکیں۔ حسين وينه بالسيوف مقطعينه، نادت الزهرة بحزنها وطلعت من أرض المدينة. الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه، الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه. وين طايح يا ابو الأكبر وجسمك الطاهر توذار، قلبي المصابك تفطر، قلبي المصابك تفطر. يا الذبح ضامي واسمع بنحرك ونينه. الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه، الله حسين وينه بالسيوف مقطعينه. صدق يا ابن قطع ونحرك داست الخيال صدرك، يا ابو الأكبر وين قبر